آپ کا ہاتھ کا بوسہ لوں، کہا میرے دونوں بازو کٹے ہوئے آپ کون ہیں؟ میں عباس ابن علی ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین، مل کے نام حسین، وعلی علی ابن اولاد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آیا، سب سے پہلے جو بی بی استقبال کو آئی وہ بی بی ام البنین عباس کی ماں تھی۔ عباس کی ماں نے سجاد سے پوچھا، سجاد میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ آج ام البنین کو پرسہ دینا ہے عباس علمدار کا۔ امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں تیرے بیٹے نے وفا کی انتہا کر دی۔ ام البنین نے پھر پوچھا، بتا حسین کی کیا خبر ہے؟ مولا نے پھر سے کہا، تیرے بیٹے نے وفا کی لاج رکھ لی۔ ام البنین نے کہا، میں زہرا کے بیٹے کا پوچھ رہی ہوں، تو زہرا کے بیٹے کی کنیز کے بیٹے کا بتا رہا ہے، مجھے بتا حسین کی کیا خبر ہے؟ سنو گے مولا کا درد بھرا جواب، اماں میں بیمار تھا، مجھے بس اتنا معلوم ہے، آخری مرتبہ بابا کو ذوالجناح پہ پھوپھی زینب نے سوار کرایا تھا۔ اجرکم اللہ، شرم سے نہ رونا، ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ۔ ام البنین نے جیسے یہ سنا، ہاتھ کانپے، عصا زمین سے گری، نجف کی طرف رخ کر کے کہا، یا علی میری فریاد، آپ عباس پہ ناز کیا کرتے تھے۔ جیسے یہ جملہ سنا زینب آگے بڑھی، عباس کا گلہ نہ کرنا، جب میں نے سوار کرایا تھا عباس کے بازو کٹ گئے تھے۔ ام البنین کا درد بھرا مرثیہ سنو، مروان جیسے پتھر دل جب یہ مرثیہ سنتے تھے رونے لگ جاتے تھے۔ کیا فرماتی تھی بی بی کہتی تھی، عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا، مگر جب سنتی ہوں سکینہ کے منہ پہ تماچے لگے مجھے یقین ہو جاتا ہے تیرے بازو کٹی گئے ہوں گے۔ اگلا جملہ غیرت مند جوانو، عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا، مگر جب سنتی ہوں شمر لعین زینب کی چادر لے گیا مجھے یقین ہو جاتا ہے تیرے بازو کٹ ہی گئے ہوں گے۔
عزادارو 10 محرم کا دن آیا، مولا مجھے جانے کی اجازت دے۔ کہا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہو۔ کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ میرے فوجی حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا عباس سکینہ کی مشق لے لو، پانی لے کر آؤ۔ مولا عباس مشق لے کے گئے ہیں، پانی کو دیکھا، پانی میں اپنی تصویر دیکھتے، مگر عباس کو سکینہ کی روتی تصویر نظر آئی۔ تاریخ کا پہلا اور آخری 3 دن کا پیاسا ہے جو دریا سے پیاسا پلٹا ہے۔ ایک مرتبہ مشک بھرا، عمر سعد نے کہا ماں پانی خیمے تک نہ پہنچنے پائے، عزادارو عباس پانی کا مشک لے کے جا رہے ہیں۔ ایک ظالم نے دائیں بازو پہ وار کیا، عباس کا بازو گرا، دائیں بازو پہ وار کیا، دایاں بازو گرا۔ زینب نے وہاں سے آواز دی حسین، حسین عالم گر گیا۔ حسین نے کہا بہن دیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، ماتم بھی کرتے جاؤ۔ آج باب الحوائج کی مجلس ہے، جو مرادیں لے کے آئے ہو حضرت عباس کے صدقے میں سب پوری ہو جائے گی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اتنے جنگیں دیکھی مگر کسی سپاہی کو نہ دیکھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں مگر وہ سواری سے نہیں گر رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک کٹے ہاتھوں والا باز سوار دیکھا، دانتوں میں مشک سنبھالے تیزی سے خیموں کی طرف جا رہا ہے۔ رونا ہے تو اس جملے پہ رونا، مگر اٹھ کے کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب غور سے دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں سکینہ کا خیمہ کتنا دور ہے، میں پانی پہنچا لوں۔ عمر سعد نے کہا 4000 تیر ایک ساتھ برسائے جائے۔ ایک مرتبہ عباس کی مشق کو تیر لگا، پانی گرا، عباس نے گھوڑے کو روک دیا، اب مجھے خیمے میں نہیں جانا، پانی بہہ گیا۔ عزادارو مولا ایک اپنے چاہنے والے ذاکر کے خواب میں آتے ہیں، فرماتے تو نے میرے اصلی مصائب نہیں پڑھے۔ مولا کے مصائب اپنی زبانی، مولا بتا دیں آپ کے اصلی مصائب کیا ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کربلا میں جتنے شہید سے گھوڑوں سے زمین پہ گرے ان کے بازو سلامت تھے، میں کربلا کا واحد شہید تھا، سینے سے تیر بھرا ہوا تھا، بازو کٹے تھے، منہ کے بل گھوڑے سے گرا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو سنو مولا کے مصائب، مولا کے زبانی۔ مولا فرماتے ہیں جب میں گھوڑے سے زمین پہ گرا ایک تیر میری آنکھ میں لگا، میں نے چاہا تیر نکالوں مگر میرے بازو ہی نہ تھے، میں کیسے نکالتا؟
بس ازادار آخری جملے مولا عباس کے مصائب اپنے زبانی. میں نے سوچا رکوع کی حالت میں جاؤں, گھٹنوں کے درمیان تیر پھنساؤں اور تیر کو آنکھ سے نکالوں. جیسے میں رکوع کی حالت میں جھکا, ایک ظالم نے لوہے کا گرز میرے سر پہ مارا. عباس کا سر ٹوٹا, پھر یہ سر کبھی نیزے پہ بلند نہ ہوا, گھوڑے کی گردن پہ لٹکا رہتا تھا. لائیے علم